بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ برطانوی وزیر خارجہ طالبان قیادت سے قطر میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ عالمی برادری سید علی گیلانی پر غیر انسانی رویے پر بھارت کا احتساب کرے، ورنہ پھر ہم اپنے انداز میں حساب کتاب کریں گے۔ پاکستان۔ صدر جو بائیڈن اور اشرف غنی کے درمیان آخری فون کال میں کیا ہوا تھا؟ پنجشیر میں مذاکرات ناکام، شدید لڑائی کی تیاری۔ یقیناً وہ اللہ کا ایک تحفہ تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب طالبان قیادت سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ طالبان قیادت سے ملاقات کریں گے اور افغانستان میں موجود برطانوی شہریوں اور برطانوی آرمی کے ساتھ مترجم کا کام کرنے والے افغان شہریوں کے انخلاء پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ وہ طالبان قیادت سے ملاقات کے دوران افغانستان میں امن و امان یقینی بنانا، تخریب کاروں کی پناہ گاہیں بننے سے روکنا وغیرہ شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان سے انخلاء کے لیے اپنائی گئی حکمت عملی سے متعلق برطانوی حکومت پر ملک بھر میں شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف چائنا نے افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے لیے طالبان کو مشروط مدد کی پیشکش کی ہے۔ اگر طالبان شراکت داری پر مبنی حکومت قائم کرتے ہیں اور تخریب کار جماعتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں افغانستان کی تعمیر اور ترقی میں بھرپور مدد کریں گے۔ چائنا نے طالبان پر ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی حکومت کو خوش آمدید کہیں گے جس میں تمام طبقوں کی نمائندگی ہو۔ چائنا کا کہنا تھا کہ حکومت کے اعلان کے بعد ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ حکومت کے خد و خال کیا ہوتے ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز میں حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا، جس میں خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ مقبوضہ وادی کی آزادی کے سب سے معتبر اور بزرگ رہنما سید علی گیلانی کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے، جبکہ بھارت نے اس موقع پر بھی کشمیریوں کو آواز دبانے کے لیے وادی میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ سید علی شاہ گیلانی کو نماز فجر سے قبل ہی سری نگر کے حیدر پورہ جامع مسجد کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہیں ان کے 2 بیٹوں ڈاکٹر سید نعیم گیلانی اور سید نسیم گیلانی نے لحد میں اتارا۔ جامع مسجد اور سید علی گیلانی کی رہائش گاہ کے قریب بھارتی قابض فوج اور کٹ پتلی پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ اور محلے دار ہی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کر سکے۔ سید علی گیلانی کی وفات کی خبر سامنے آنے کے بعد قابض بھارتی انتظامیہ نے وادی بھر میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ موبائل فون اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی سہولیات سلب کر لی گئی ہیں۔ گھر کے اطراف سڑکوں کو سیل کر دیا گیا ہے، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بھارتی آرمی اور دیگر نیم فوجی دستوں کو سڑکوں اور چراہوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں ان کے انتقال پر ملک بھر میں سرکاری سطح پر ایک روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھارتی فورسز نے سید علی گیلانی کے اہل خانہ کو ہراساں بھی کیا اور میت بھی چھین کر لے گئے۔ بھارتی حکومت سید علی گیلانی سے ان کی موت کے بعد بھی خوفزدہ ہے۔ سید علی گیلانی کے ساتھ ان کی موت کے بعد بھی غیر انسانی رویہ روا رکھا جا رہا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے بہادر رہنما سید علی گیلانی کی تدفین کی تیاری کی جا رہی تھی کہ بھارتی قابض آرمی نے ان کے گھر پر چھاپہ مارا۔ قابض فورسز نے سید علی گیلانی کے خاندان کو ہراساں کیا اور سید علی گیلانی کا جسد خاکی چھین کر بھی لے گئے اور نماز فجر سے پہلے ہی حیدر پورہ جامع مسجد کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا، جبکہ خاندان کے مطابق سید علی گیلانی کو سری نگر کے شہداء قبرستان میں سپرد خاک کیا جانا تھا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ وادی میں تمام سول اور انسانی اقدار کو پامال کر رکھا ہے۔ عالمی برادری غیر انسانی رویے پر بھارت کا احتساب کرے، ورنہ پھر ہم اپنے انداز میں حساب کتاب کریں گے۔
طالبان کے ملک کا کنٹرول سنبھالنے سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے افغان ہم منصب اشرف غنی کے درمیان آخری کال میں دونوں رہنماؤں نے فوجی امداد، سیاسی حکمت عملی اور پیغام رسانی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ نہ تو جو بائیڈن اور نہ ہی اشرف غنی فوری طور پر کسی خطرے سے آگاہ یا اس کے لیے تیار نظر آئے۔ جو بائیڈن اور اشرف غنی نے 23 جولائی کو تقریباً 14 منٹ بات کی، جبکہ 15 اگست کو اشرف غنی صدارتی محل چھوڑ کر نکل گئے، جس کے بعد طالبان کا کابل میں داخل ہو گئے۔ فون کال میں جو بائیڈن نے اس صورت میں امداد کی پیشکش کی تھی کہ اگر اشرف غنی عوامی سطح پر یہ کہیں کہ ان کے پاس افغانستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر ہمیں منصوبے کا علم ہو تو ہم فضائی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس فون کال سے کچھ دن قبل امریکہ نے افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے فضائی حملے کیے تھے، جس پر طالبان نے کہا تھا کہ یہ اقدام دوحہ امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ جو بائیڈن نے اشرف غنی کو مشورہ دیا کہ وہ پیش قدمی کرنے والی فوجی حکمت عملی کے لیے طاقتور افغانوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ جو بائیڈن نے اس موقع پر افغان مسلح افواج کی تعریف بھی کی تھی، جنہیں امریکی حکومت نے تربیت اور مالی اعانت دی تھی۔ انہوں نے افغان صدر سے کہا تھا کہ آپ کے پاس بہترین آرمی ہے، آپ کے پاس 70-80 ہزار کے مقابلے کے لیے 3 لاکھ افراد پر مشتمل اچھی اور بہترین مسلح افواج ہے، اور یہ افواج بہتر انداز میں لڑنے کے قابل ہے۔ لیکن اس کے چند ہی دن بعد افغان فوج نے ملک کے صوبائی دارالحکومتوں میں طالبان کے خلاف انتہائی محدود مزاحمت کے بعد اپنا بوریہ بستر لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ جو بائیڈن نے اشرف غنی سے کہا کہ اگر افغانستان کی ممتاز سیاسی شخصیات ایک نئی عسکری حکمت عملی کی حمایت کرتے ہوئے ایک ساتھ پریس کانفرنس کریں گے تو اس سے یہ تاثر بدل جائے گا، اور میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو کے دوران امریکی صدر کے الفاظ سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر بغاوت اور اس ٹیلی فونی گفتگو کے 23 دن بعد افغان حکومت کے بھاگنے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم سفارتی، سیاسی اور معاشی طور پر سخت لڑائی جاری رکھیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کی حکومت نہ صرف محفوظ رہے بلکہ برقرار رہے اور آگے بھی بڑھتی رہے۔ اشرف غنی نے جو بائیڈن سے کہا کہ اگر آپ فوجی حل میں توازن پیدا کر سکتے ہیں تو امن ہو سکتا ہے، ہمیں تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ افغان صدر نے کہا کہ ہم بڑے پیمانے پر حملے کا سامنا کر رہے ہیں جو طالبان اور پاکستان کی مکمل منصوبہ بندی اور لاجسٹک سپورٹ پر مشتمل ہے، اور کم از کم 10 سے 15 ہزار پاکستانی فوجیوں کو پاکستان سے افغانستان میں داخل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ماضی قریب میں افغان حکومت کے عہدیدار اور امریکی ماہرین مسلسل طالبان کی پاکستانی حمایت کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں۔ اشرف غنی، جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں، ان کا آخری بیان 18 اگست کو آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ خون ریزی روکنے کے لیے افغانستان سے فرار ہوئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جب یہ ٹیلی فونک بات چیت ہوئی تو اس وقت امریکہ افغانستان سے اپنے طے شدہ انخلا میں مصروف تھا۔ افغان طالبان نے وادی پنجشیر کی مزاحمتی تحریک کے جنگجوؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں، جبکہ پنجشیر کی مزاحمتی تحریک کا کہنا ہے کہ اس نے طالبان کے حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ اونچی برف پوش چوٹیوں والی ناہموار وادی، جو دارالحکومت کابل کے شمال سے تقریباً 80 کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے، افغانستان کی طالبان مخالف افواج کا اہم مرکز ہے۔ طالبان جنگجوؤں نے اس وادی کو کئی روز سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ طالبان نے پنجشیر کے معاملے کو بات چیت اور مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے اس میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب جبکہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور طالبان نے پنجشیر کا گھیراؤ کر لیا ہے، وہاں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسئلے کا حل پرامن طور پر چاہتے ہیں۔ افغانستان کے وزیر دفاع بسم اللہ محمدی نے کہا ہے کہ طالبان نے پنجشیر پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ پنجشیر کے بیشتر رہائشی اور جنگجو طالبان سے ان کے پہلے دورے حکومت میں بھی لڑے تھے۔
ان کا کہنا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک ہم دفاع کے لیے تیار ہیں، ہر ایک کے کندھے پر ہتھیار ہیں اور سب چلانے کے لیے تیار ہیں۔ نوجوان سے لے کر بوڑھوں تک سب مزاحمت کی بات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سچا واقعہ سن کر میری طرح آپ کے بھی شاید آنسو نکل پڑیں۔ عبدالعلیم، جس نے صرف 13 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا جبکہ نصف قرآن کینسر میں جیسی مہلک بیماری کے دوران عبدالعلیم جس نے صرف 13 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا جبکہ نصف قرآن کینسر جیسی مہلک بیماری کے دوران بستر مرگ پر حفظ کیا۔ اس بچے کی تدفین کے روز شدید گرمی تھی، لیکن جب جنازہ اٹھایا گیا تو بارش شروع ہو گئی اور قبر میں اتارنے کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں۔ عبدالعلیم نے 14 پارے کینسر کی تشخیص کے بعد حفظ کیے تھے جبکہ وہ 16 پارے اپنی بیماری سے قبل ہی حفظ کر چکے تھے۔ تاہم قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد عبدالعلیم کا کینسر بڑھ چکا تھا اور کیمو تھراپی اور دیگر علاج کیے گئے مگر ان کی جان نہ بچ سکی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبدالعلیم کی والدہ کا کہنا ہے کہ عبدالعلیم ایک بہت پیارا تحفہ تھا جو اللہ نے پرورش کے لیے ہمیں عطا کیا تھا۔ عبدالعلیم کی پہچان تو اس کے جانے کے بعد بھی قرآن ہی بن گئی۔ ہمیں بھی جو آج عزت مل رہی ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے ہی ہے۔ عبدالعلیم نے 9 سال کی عمر میں بخاری شریف کے کورس کا آغاز کیا جبکہ وہ 10 سال کی عمر میں بخاری شریف کے کئی سبق پڑھ چکے تھے اور ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی تفسیر بھی کر چکے تھے۔ ان کی والدہ کا مزید کہنا تھا کہ 10 سال کی عمر میں ہی عبدالعلیم نے حفظ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر 11 سال کی عمر میں کینسر کی تشخیص ہوگی، لیکن اس وقت تک عبدالعلیم کا نصف قرآن ہو چکا تھا۔ تاہم اللہ نے اسے توفیق دی اور عبدالعلیم نے ہمت نہیں ہاری اور ہاسپٹل کے بستر پر ہی اس نے باقی قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ عبدالعلیم نے 21 ماہ بیماری میں گزارے اور اس دوران اس کا ایک میجر آپریشن بھی ہوا جس کے بعد اس پر کافی پابندیاں بھی لگ گئیں جیسے بھاگنا، دوڑنا وغیرہ، لیکن عبدالعلیم ایک صابر بچہ تھا اور اس نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ عبدالعلیم کی والدہ انتقال کے وقت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اچانک رات کے وقت اس نے سوتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا اور وہ بار بار پڑھتا رہا اور اس وقت عبدالعلیم کے والد اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے والد سے صرف اتنا کہا کہ جنت الفردوس۔ عبدالعلیم کے والد کا اس رات کے حوالے سے کہنا تھا کہ جب اس نے جنت الفردوس کا کہا تو میں نے اسے کہا کہ انشاءاللہ ہم سب جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اس وقت مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ عبدالعلیم کی آخری رات ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید دوائیوں کا اثر ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا اور ہمیں اس بات کی تب سمجھ آئی جب وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ والد نے کہا کہ یقیناً وہ اللہ کا ایک تحفہ تھا جو بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہمارے پاس رہا اور اپنے قرآن کی وجہ سے ہم گناہ گاروں کو بھی جنتی بنا گیا۔ یقیناً میرا بیٹا اللہ کا ایک تحفہ تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔